بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو چیئرمین. سب سے پہلے لاء منسٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ اس ریزولوشن کو پاس کرنے کے لیے. میں صرف چند چیزیں چاہتا ہوں کہ کل کے دن میں جب یہ بم بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد سری لنکا کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا رہی ہے، اس پہ ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوئی، اور جیسے کہ ریزولوشن میں مینشن ہوا ہے کہ ان کے بورڈ نے، ان کے پلیئرز نے، سب نے بڑا بہادری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہاں رہنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کنسرن تھے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہ سارے کے سارے کنسرن دور کریں. سری لنکن پریزیڈنٹ نے خود ان سے بات کی کل اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. ہمارے فیلڈ مارشل نے خود ان کے ڈیفنس منسٹر سے، سیکرٹری سے بات کی اور ان کو کنونس کیا اور پورا شور کرایا سیکیورٹی کے لیے. اور اب پاکستان آرمی، رینجرز اور اسلام آباد پولیس مل کر ان کی سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہے، اور جس طرح وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں ان کو ہم اسی طرح کا پروٹوکول دے رہے ہیں، اسی طرح کی سیکیورٹی دے رہے ہیں. زمبابوے کی ٹیم بھی کل رات پہنچ چکی ہوئی ہے، اور اب ہمارے جو میچز باقی رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہم پنڈی میں کر رہے ہیں. ایک چیز اس میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے جو مین کلپریٹس ہیں ہم ان تک پہنچ چکے ہیں. جو سوسائڈ بامر جس نے کچہری کے اوپر یہ بلاسٹ کیا اس کا تعلق افغانستان سے ہے. جو وانا میں کیڈٹ کالج پہ جو اٹیک ہوا اس کے سوسائڈ بامر بھی افغانستان سے ہیں، اور یہ دونوں انسیڈنٹس کے لوگ جنہوں نے یہ کیا ان کا تعلق افغانستان سے ہے. یہ ہمارا بڑا سیریس کنسرن ہے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے ہم ان سے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ڈیفنس منسٹر. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اظہار خیال کر رہے ہیں. سری لنکا کے صدر نے ٹیم سے خود بات کی. محسن نقوی نے ایسا کہا، فیلڈ مارشل نے سری لنکا کے وزیر دفاع سے بات کی. لیکن ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ جس طرح افغانستان کے لوگ یہاں آ کر ہمارے پر حملے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کے اوپر ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور جو ممکن ہوا ہم کریں گے. لیکن ہمیں اس ٹائم جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ جو اللیگلی افغان یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے انشاءاللہ. بٹ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جناب صاحب ایک سیکنڈ 2 رپورٹس لے کر دیں لاء منسٹر صاحب، تو چونکہ امپورٹنٹ ہے. Sir, I wish to lay before the Senate the annual report of Council of Islamic Ideology for year 2021-22 as required under Article 230 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Report stands laid. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance Revenue, may move order number 9 on his behalf. Sir, I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, to lay before the Senate the annual report for financial year 2024-25 of the Board of Directors of the State Bank of Pakistan on the state of Pakistan's economy as required under subsection 2 of section 39 of States Bank of Pakistan Act 1956. Report stands laid. Order number 10, Senator Aurangzeb, on his behalf. Sir, I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, lay before the Senate the annual report of Governor, State Bank of Pakistan, the financial year 2024-25 on the achievements of bank's objectives, conduct of business, monetary policy, state of سینٹ کا اجلاس جاری ہے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اظہار خیال کیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. Sir, I, on behalf of Minister for Parliamentary Affairs, to lay before the Senate the annual reports of the Council of Common Interest, CCI, for financial year 2021,
2022-23 and 2023-24 as required under Clause 4 of Article 153 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Report stands laid. Yam sir. جی بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب ابھی جو باتیں ہوئی ہیں اس میں دہشت گردی کے حوالے سے بھی اور یہ جو انفارچونیٹلی ہماری اس پہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی کافی اس میں ہمیں چیلنجز ہیں انڈیا کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی. اگر لا منسٹر صاحب اگر اسحاق ڈار صاحب کی توجہ اگر میں چاہوں گا, یہ کافی بڑے امپورٹنٹ ہماری جو مذاکرات بھی ہوئے دوحہ میں, استنبول میں, اور یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں پہ اگر سینٹ آپ کا سب سے اپر ہاؤس بھی ہے, اگر یہاں میں سینٹ میں اگر کوئی ہمیشہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, چاہے ڈیفنس کی میٹنگ ہو یا فورن افیئرس کی میٹنگ ہو, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس موقع پہ میں جو فورن آفس کو بھی اور ہمارے آنریبل جو پرائم منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا, ہمارے ڈیفنس کے اداروں کو, کہ بہت عرصے کے بعد ہماری جو فورن پالیسی ہے اس میں ایک کلیئرٹی آئی ہے. یہ ہمیشہ پچھلے تقریباً کوئی 15-20 سالوں سے ہمارے اپنے اندر ایک بڑی کنفیوژن تھی, کوئی گڈ طالبان تھے, کوئی بیڈ طالبان تھے. ہماری ایک پارٹی جو ہمیشہ ایک اس سلسلے کو کنفیوز کرنے کے لیے اس میں ان کی ایک الگ اپنی سوچ ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سینٹ میں بے شک ان کیمرہ رکھیں, ڈیفنس کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے اور فورن آفس کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے, تاکہ سارے اس میں آپ جو سینیٹرز ہیں یا مختلف جو پارٹیز ہیں ان سے انپٹ بھی لیں, اور جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں ان پہ بھی تھوڑا بہت ہمیں اگر ایوان کو اگر تھوڑا بریف کیا جائے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اچھے مشورے بھی مختلف پارٹی سے آ سکتے ہیں. تو یہ میری گزارش تھی, اگر اس پہ کچھ. اسی سیکورٹی پہ میں آ رہا ہوں. کالنگ اٹینشنز ہیں تو پھر کٹھے ہیں, تو پھر مجھے پہلے موو کرنے دیں. Thank you very much, Chairman Sahab. Chairman Sahab, as far as terrorism... سینٹ کا اجلاس جاری ہے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں 27 آئینی ترمیم قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے. ایک اور اہم خبر دیں, محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی جائیدادیں اور اثاثے منجمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. وفاقی حکومت کی ہدایت پر محکمہ داخلہ نے صوبے بھر کے افسران کو احکامات جاری کر دیے ہیں. تو اہم خبر سامنے آ رہی ہے, محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی جائیدادیں اور اثاثے منجمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. وفاقی حکومت کی ہدایت پر محکمہ داخلہ نے صوبے بھر کے افسران کو احکامات جاری کیے ہیں. بورڈ آف ریونیو, سیکریٹری ہاؤسنگ, سیکریٹری کوآپریٹو کو بھی مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے. محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے صوبے بھر کے کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. جائیدادیں اثاثے منجمد کرنے کی رپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو بھجوائی جائے. مراسلے میں یہ لکھا گیا ہے ملک بھر میں موجود کالعدم TLP کی جائیدادیں منجمد کر دی جائیں. مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر کے افسران کو احکامات جاری کر دیے ہیں. کالعدم TLP کے اثاثے اور جائیدادیں منجمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں.